جماعت میں جو لوگ آتے ہیں 25 گنا زیادہ فائدہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر قدم کے بدلے نیکی ملتی ہے اور ہر قدم کے بدلے گناہ جھڑتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ جب امام کے پیچھے کھڑے ہو، مقتدی ہو، ان کی چھوٹی موٹی غلطی کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ امام صاحب کی وجہ سے اس کی بھی نماز قبول ہو جاتی ہے، چاہے اس میں کوئی چھوٹی موٹی خامیاں غلطیاں ہوں گی تو امام صاحب کے کیونکہ پیچھے کھڑا ہے تو اس وجہ سے امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کی نماز کو شرف قبولیت مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، یعنی امام کے پیچھے پیچھے چلا جائے، امام کے فالور بنے، امام کے پیچھے چلے، امام سے پہلے نہ چلیں، امام سے پہلے رکوع سجود میں نہ گر جائیں، امام سے پہلے اپنا کام نماز کو نہ آگے لے جائیں، امام کے پیچھے چلنا ہے، اس لیے اقتداء کا لفظ ہے۔ آگے فرمایا، جب وہ امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ اس نقطے کا آپ کو حل مل گیا جو پرسوں کی حدیث میں پڑھا تھا کہ امام کی تلاوت ہی مقتدی کی تلاوت ہے۔ بعض لوگوں کا موقف ہے کہ الحمدو امام بھی پڑھے اور مقتدی بھی پڑھیں، سورۃ فاتحہ کو امام بھی پڑھے اور مقتدی بھی پڑھیں، لیکن آپ نے اس دن بھی حدیث میں سنا کہ امام کی تلاوت ہی مقتدی کی تلاوت ہے، مقتدی پیچھے امام کے تلاوت نہیں کرے گا۔ اس حدیث میں وہ ساری بات مکمل سمجھ آ گئی۔ پھر سے میں پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی سے فرمایا، امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ قرات کرے تو خاموش رہو، یعنی سورت پڑھے گا الحمدو، اس کے بعد سورت ملائے گا، اس وقت آپ نے نہیں پڑھنا، وہ امام جو پڑھ رہا ہے آپ ہی کی جگہ وہ قائم کلام تلاوت۔ جب وہ ولضالین کہے تو تم آمین کہو، یعنی اگر اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے تو ولضالین جب کہیں گے تو تم اس کے بعد آمین کہو گے، آہستہ دل میں، اونچی آواز سے نہیں۔ اچھا، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، یعنی پہلے رکوع میں نہ جاؤ۔ جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو۔ دو چیزیں یہاں، سب چیزیں اس میں آپ نے بھی کرنی ہے، امام نے بھی، لیکن دو چیزیں مقتدی نے نہیں کرنی، ایک تلاوت نہیں کرنی مقتدی نے، اور ایک سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا مقتدی نے۔ مقتدی نے اگلا لفظ کہنا ربنا، جب امام کہہ رہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ نے کہنا ربنا لک الحمد، امام دونوں لفظ کہے گا، آپ نے سمیع اللہ بھی نہیں کہنا اور تلاوت بھی، یہ دو کام آپ کے نہیں، باقی ساری چیزیں آپ نے بھی پڑھنی ہے اور امام نے بھی پڑھنی ہے۔ اور آگے فرمایا، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، یعنی سجدے میں پہل نہیں کرنی، امام کے بعد۔ اور آگے فرمایا، جب وہ بیٹھ جائے تو تم بھی بیٹھ جائے، یعنی اتحیات پڑھے، تشہد پڑھے گا تو تم بھی۔ اس ساری حدیث میں یہ بات نمایاں مل گئی کہ امام کو فالو کرنا ہے، نہ کہ امام سے پہلے۔ امام نے ابھی اللہ اکبر نہیں کیا، آپ پہلے ہی فالو تو نہیں نہ ہوا، آپ نے پہل کر دی تو نماز نہیں ہوگی۔ امام نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گیا ہے تو آپ نے جانا ہے بعد میں، امام سجدے میں گیا ہے تو بعد میں سجدے میں جانا ہے، اٹھا ہے پہلے اٹھے گا، بعد میں آپ نے اٹھنا ہے۔ امام کی اقتداء کرنی ہے، امام کے پیچھے چلنا ہے، امام سے پہلے نہیں چلنا۔ دوسرا اس میں آپ نے پڑھا کہ دو چیزیں امام نے کرنی، آپ نے نہیں، ایک سمیع اللہ لمن حمیدہ آپ نے نہیں کہنا امام کے پیچھے، اور دوسری تلاوت الحمد اس کے ساتھ صورت وہ نہیں کرنی، خواہ وہ امام اونچی آواز میں تلاوت کر رہا ہو یا آہستہ میں۔ اسی طرح دوسری حدیث سے جابر بن عبداللہ نے روایت کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کے لیے امام ہو
تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ تو ان چیز سب باتوں سے پتہ چلا کہ امام کی پیروی کرنی ہے۔ 3 نقطے آپ کی گفتگو میں، ایک جماعت نہیں چھوڑنی، جہاں بھی جتنا بھی ممکن ہو جماعت کو پکڑنا ہے، 2 بندے ہو تو 2 کھڑے ہو کے ایک امام بن جائے، ایک جماعت کو نہیں چھوڑنا۔ دوسرا، امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس سے آگے نہیں، پہل نہیں کرنی۔ تیسری بات، الحمدوں کے بعد دل میں آمین پڑھنی ہے، امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرنی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق